اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 9 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا۔ جیسا کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹا بچھاتا تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا، کوئی شاعر اور کوئی جادوگر کہتا تو کوئی پاگل اور دیوانہ۔ کبھی شریروں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجری ڈالی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا۔ اسی دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشغول رہے، اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے باوجود دین حق کی تبلیغ سے روکنے میں ناکام رہے۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت، پتوں میں خدا کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانی جسم میں خون کی گردش کے لیے رگیں بنائیں، اسی طرح پتوں کے اندر بھی پانی سپلائی کرنے کے لیے باریک جال بچھا دیا۔ یہ پودوں کو پانی اور گرمی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ باریک مسامات پتوں کے اوپر ہوتے تو سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے پودے سے پانی کو نکالتے رہتے، جس کے نتیجے میں پودا سوکھ جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان مسامات کو پتوں کے اندر بنا کر پودوں کو سوکھنے سے محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم میں دینی کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، تہجد کی نیت کر کے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹتے وقت رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرے، پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے صبح ہو جائے تو نیت کے مطابق اس کو نماز کا ثواب ملے گا، حسن نیت کی وجہ سے۔ اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں حرام مال سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دے تو جو واجب حق تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے صرف نوافل کا درجہ، اور جو شخص حرام طریقہ سود رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے، اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہوگا۔ ابن حبان میں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم رہتا ہے۔ بہقی کی روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اپنی تمام حاجتوں کو اسی دنیا میں پورا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان باغوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہ وہاں جنت کے خادموں سے
بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے، اور ان لوگوں کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ سورہ سعد آیت نمبر 49 سے 52 تک۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے: ربنا الذی ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا ذنوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی ھذا الوجع۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مفہوم یہ ہے کہ اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا اور کوئی پڑھ کر اس پر دم کرے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔